حج کر کے آنے والا مدینے سے حاضری دے کر آنے والے کی کیفیت تو واقعی ایسی ہوتی ہے جو مجھ سے پہلے ہمارے نعت خواں پڑھ رہے تھے کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ ہم دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس لیے کرتے ہیں کہ پیس آف مائنڈ ملے، ریلیکسیشن ملے۔ خدا کی قسم، جو سکون مکے میں ہے، جو سکون مدینے میں ہے، وہ دنیا کی کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ کچھ سکون وہ ہوتے ہیں جو لفظوں میں بیان ہو جاتے ہیں، اور کچھ سکون یا سکینے کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو لفظوں سے بیان بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی کعبے کو دیکھ کر جو دل پر کیفیت طاری ہوتی ہے، بندہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی کعبہ شریف کو جا کر ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے کعبہ دیکھا وہ آ کر آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکے کہ مجھے اس وقت کیا فیل ہو رہا تھا، میری ہارٹ کی، میرے دل کی، میری باڈی، میرے دماغ، مجھ پر کیا کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ یہ لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کعبہ دیکھ کر ہی بندے کو پتہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مدینہ منورہ میں بندہ گنبد خضرا کے سامنے جائے، اور بالخصوص جب رات کا وقت ہو، مسجد نبوی میں انسان بیٹھا ہو اور سامنے گنبد خضرا ہو، وہ جو دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے وہ لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتا۔ یعنی اس سے زیادہ سکون، اس سے زیادہ ریلیکس انسان کہیں اور نہیں ہوتا۔ مبارک ہو انہیں جو مکہ دیکھ آئے ہیں، جو مدینہ دیکھ آئے ہیں۔ اور یہ سفر یاد رکھیے گا، یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے سفر میں آپ پیسے کا انتظام کر لیں گے، ٹکٹ کا انتظام کر لیں گے، ویزا لگا لیں گے، آپ چلے جائیں گے۔ مگر حج کا سفر، حاضری مدینہ کا سفر، یہ اسباب سے نہیں ہوتا، یہ بلاوے سے ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے آپ کو کروڑ پتی، اربوں پتی نظر آئیں گے، ساری دنیا دیکھی ہوگی، نہیں دیکھا ہوگا تو کعبہ نہیں دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا تو مدینہ نہیں دیکھا ہوگا، حج نہیں کیا ہوگا۔ میں اس ہال میں موجود لوگوں سے بھی ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ آپ میں سے کون کون حج کر کے آیا ہے۔ حالانکہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو حج کر سکتے ہیں، ان پر فرض ہو چکا ہے، استطاعت رکھتے ہیں، مگر ابھی تک حاضری نہیں ہوئی۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکچولی یہ بلاوے کی باتیں ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ حج کا سفر کس کو ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کی نا، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ میرا موضوع چونکہ وہ نہیں، ورنہ اگر تعمیر کعبہ کو ڈیٹیل سے بیان کیا جائے تو وہ اتنا ہسٹوریکل ایونٹ ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کعبہ جو ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی بنا تھا، مگر اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا، کیونکہ طوفان نوح سے تو پوری دنیا ہی پانی میں ڈھک گئی تھی۔ تو اب دوبارہ کعبے کی تعمیر کرنی تھی، مگر اسی ڈائمنشن پر کرنی تھی جہاں پہلے کعبہ بنا ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم کعبے کی تعمیر کرو۔ تو آپ نے کہا کہ مولا کہاں پر تعمیر کروں؟ آج تو بڑا آسان ہے، عسکری میں ہم اس وقت موجود ہیں، آپ میں سے کسی نے اگر پلاٹ خریدا ہوگا تو ساتھ سائٹ میپ مل گیا ہوگا کہ بھائی یہ آپ کا میپ ہے، اتنی اس کی لینتھ ہے، اس کی وڈتھ ہے، پلاٹ نمبر یہ ہے، جائیے اپنا گھر بنائیے۔ مگر کعبہ کا کوئی سائٹ پلان، کوئی بلو پرنٹ کیسے بنانا ہے، نوبڈی نوز۔ تو اللہ نے فرمایا وہیں بناؤ اے ابراہیم جہاں اس کی بنیادیں تھیں۔ تو کہا یا اللہ مجھے تو نہیں معلوم، میں کہاں بناؤں؟ تو پھر اللہ کریم نے ایک بادل بھیجا اور فرمایا یہ بادل کا جہاں جا کر سایہ رکے گا نا، اس بادل کے سائے کے نیچے جتنی ڈائمنشن ہے یہ کعبے کی، یوں سمجھ لیجئے کہ ایگزیکٹلی پلاٹ یہ ہے۔ یہ اللہ کی شان تھی۔ بادل آیا، حضرت ابراہیم اس کے پیچھے پیچھے گئے، بادل ایک جگہ جا کے رک گیا۔ اب ایگزیکٹلی اس کے نیچے کعبے کی تعمیر کیا آپ نے۔ اچھا، کعبے کی تعمیر کے وقت جن معجزات کا ظہور ہوا، آپ سب نے کعبہ جنہوں نے دیکھا ہے کہ کعبہ ہم سب کی ہائٹ سے اونچا ہے، تو اس زمانے میں تو کرینز نہیں تھی، تو یہ کعبے کی اتنی اونچی دیوار کیسے بنائی گئی؟ تو سبحان اللہ، حضرت اسماعیل آپ کو پتھر پکڑاتے تھے، حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، مگر جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی، اس پتھر کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا
کہ جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی وہ پتھر بھی کرین کا کام کرتا اور اونچا ہوتا جاتا. جب نیچے ضرورت پڑتی وہ پتھر نیچے آ جاتا. ایکسیویٹر کا کام کر رہا تھا وہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہی پتھر ہے جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں. آپ ایک اور مقام ابراہیم کا معجزہ دیکھیں. مقام ابراہیم کب یہ پتھر کب کا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اپروکسیمیٹلی 5000 سال ہو گئے. مجھے بتائیے دنیا میں کتنی عمارتیں ہیں جو 5000 سال پرانی آج بھی موجود ہیں؟ اگر کھنڈرات موجود ہوں گے ایگزیکٹلی پوری عمارت آپ کو کوئی نہیں ملنی. ٹھیک ہے. یہ پتھر ہزاروں سال کھلے آسمان تلے پڑا رہا ہے. یہ تو جو گولڈن کلر کا اس پر جو قبہ بنا ہے نا یہ تو اب بنا ہے, مگر یہ 200-400 سال پہلے بنا ہے. اس سے پہلے یہ بالکل کھلے آسمان تلے تھا. ہزاروں بارشیں آئیں, ہزاروں آندھیاں چلی, مگر آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اتنے واضح ہیں, اتنے کلیئر ہیں. اللہ نے اس پتھر پر اس معجزے کو, اس نشانی کو کیسے سنبھالا, کیسے اس کی حفاظت فرمائی. اللہ اکبر. اور سبحان اللہ کعبہ تعمیر ہو گیا. اب اللہ نے فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو آپ نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی سننے والا ہی نہیں, میں نے آواز لگانی, کس کو آواز جانی ہے؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, ہمارا کام لوگوں کو آواز پہنچانا ہے. حضرت ابراہیم اس زمانے میں جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے. جبل ابو قبیس, یہ بڑی عجیب بات بتاؤں آپ کو, جو اللہ پاک آپ کو اور مجھے بار بار مکے کی حاضری عطا فرمائے. جو بالکل صفا کی پہاڑی کے ساتھ اب باہر نکلتے ہیں, جو بڑا پہاڑ ہے جس پر آج کل محل بنا ہوا ہے, یہ ایکچولی جبل ابو قبیس ہے. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. سنی, دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ بھی یہی ہے. اس پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اس پہاڑ کی ایک اور خوبصورتی بتاؤں, یہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. جب کفار مکہ نے نشانی طلب کی تھی تو چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے یہ بھی اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر, اور بہت عرصہ پہلے یہاں مسجد ہلال موجود تھی, نشانی کے لیے مسجد موجود تھی کہ نبی پاک نے یہاں کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. بہرحال حضرت ابراہیم اس پہاڑ پر کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کو آواز لگائی کہ اے لوگوں اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ. اب روایتوں میں آتا ہے اس زمانے میں اس آواز کو دیکھیں نا, آج میرا بیان کیمرے پہ جا رہا ہے, مائک ہے تو پورے ہال میں آواز آ رہی ہے, انٹرنیٹ ہے تو شاید دنیا کے کئی ملکوں میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. لیکن اس زمانے میں تو کوئی سیٹلائٹ سسٹم نہیں تھا, مگر وہ ایسا روحانی سیٹلائٹ سسٹم تھا کہ حضرت ابراہیم نے مکے میں کھڑے ہو کر آواز لگائی. اس وقت دنیا میں جتنے لوگ دنیا میں موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا, اور صرف لوگوں نے نہیں جو اس زمانے میں موجود تھے, بلکہ ماں کے پیٹ میں بچوں نے اس آواز کو سنا, عالم ارواح میں روحوں نے اس آواز کو سنا. اور روایتوں کا مضمون ہے اس وقت جس نے حضرت ابراہیم کی آواز پر ایک بار لبیک کہا, سبحان اللہ, وہ ایک بار حج کرے گا. جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرے گا. جس نے اس آواز کے جواب میں جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج کرے گا. تو مبارک ہو ان حاجیوں کو جو حج کر کے آئے ہیں. سبحان اللہ, ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا, اس لیے اللہ نے آپ کو یہ حج کی سعادت بخشی ہے. اور جس کو 1 سے زائد بار جانا نصیب ہوا یا جانا دوبارہ نصیب ہوگا, سبحان اللہ, یہ وہی لبیک کا رزلٹ ہے جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو حج یہ بلاوے کا سفر ہے, حج یہ سعادتوں کا سفر ہے, اور حج جو ہے یہ مغفرتوں کا سفر ہے. اللہ والوں نے حج کیا کس انداز سے کیا. آج لوگوں نے حج کو ہولی پکنک بنا دیا ہے. جناب پیکج کون سا ہوگا, ہوٹل کیسے ہوں گے, کھانا کیسا ہوگا. میں نہیں کہتا سہولیات اور فیسلٹیز نہیں ہونی چاہیے, مگر صرف فیسلٹیز کو نہیں دیکھنا ہے. ارے ہم تو گناہ بخشوانے جا رہے ہیں, ہم تو مغفرت لینے جا رہے ہیں, ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم پر یہ فرض ادا ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یاد رکھیے یہ سفر ندامت کے ساتھ, یہ سفر عشق و مستی کے عالم اس کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور اس ہمت کے ساتھ جاتے ہیں, اور اللہ انہیں موقع بھی نصیب فرماتا ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, فاصلہ کتنا بھی ہو فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے, ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم, دور
سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ اللہ والے اس شوق کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ سفر حج کیا کرتے، اور حج کا سفر یہ کتنی بڑی سعادت کا سفر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اے عمرہ کرنے والوں، آپ کو بھی مبارک ہو، مگر عمرہ دکھانے کے لیے نہیں، اسٹیٹس سمبل کے طور پہ نہیں کہ جناب رمضان میں عمرہ کریں گے اور 5 اسٹار میں رہیں گے، پوری فیملی جائے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جناب عمرے پہ، اس لیے نہیں، اس نیت سے عمرہ کریں کہ ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر آگے حج کے بارے میں فرمایا، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، آقا فرماتے مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اتنا مبارک سفر ہے۔ دیکھیں قرآن میں کئی سارے احکام ہمیں قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، کیا فرمایا؟ نماز قائم رکھو۔ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ روزے کا حکم کیسے دیا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ مگر جب حج کی بات آئی تو نہیں کہا کہ حج کرو، حج کی بات کا انداز اور تھا، اس حکم کو دینے کا انداز اور ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ سوال ہو سکتا ہے جناب روزے بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن باقی چیزوں میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، حج کے لیے اسپیشلی فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، چونکہ حج میں عشق کا غلبہ ہے، حج میں بندگی کا ایک نرالا انداز ہے، حج میں بندہ سبمیشن کرتا ہے، اپنی ساری خواہشات کو مارتا ہے، اللہ کے لیے قدم قدم پر سر جھکاتا ہے۔ اب اگر غور کریں تو کہاں کہاں حاجی جو ہے وہ اظہار عشق کرتا ہے، اظہار بندگی کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں نا، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑا ٹپ ٹاپ صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، روزانہ الگ لباس پہنتے ہیں، کئی تو دن میں 2 بار کپڑے چینج کرتے ہیں۔ اچھا جناب کپڑے بھی استری والے چاہیے، کپڑے بھی صاف ستھرے چاہیے، کپڑوں پہ بل لگ جائے تو اچھا نہیں لگتا۔ مگر جب بندہ حج کو جاتا ہے سارے کپڑے اتر گئے ہیں، اب 2 لٹھے کی چادر ہے، 2 وائٹ چادریں ہیں، یہ کس لیے کیا؟ یہ اچھے کپڑے کیوں اتار دیے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے لباس بدل دیا۔ اچھا وہ بندہ جو اپنے بال روز بناتا ہے، روز شیمپو کر رہا ہے، روز اپنے بال سنوار رہا ہے، اس پہ تیل بھی لگا رہا ہے، مگر اب حج کے لیے احرام بن چکا ہے، اب کنگھا بھی نہیں کرتا کہ کہیں بال نہ ٹوٹ جائے۔ حج کی کوئی پابندی، احرام کی کسی پابندی میں جناب کوئی خلل نہ آ جائے، کس لیے کر رہا ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے یہ اپنی زینت چھوڑ دی۔ اچھا جناب صبح و شام خوشبو لگاتے ہیں، کوئی پرفیوم لگا رہا ہے، کوئی عطر لگا رہا ہے، اب جناب احرام پہن چکا ہے، نیت کر چکا ہے، اب وہی خوشبو کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ کیوں نہیں لگا رہا؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے اس نے خوشبو بھی چھوڑ دی ہے۔ آپ سوچیں نا، نرم بستر کے بغیر جسے نیند نہیں آتی، اپنی پسند کا تکیہ جب تک نہ ہو آرام نہیں ہوتا۔ ارے جناب اے سی اپنے حساب سے چاہیے، پنکھا اپنے حساب سے چاہیے، لائٹ کلوز جب تک بند نہیں ہوگی نیند نہیں آئے گی۔ مگر وہ بندہ مینا میں کئی لوگوں کے ساتھ ایک ہی خیمے میں لیٹا ہوا ہے، ابھی تکیہ ملا نہ ملا، آرام ہوا نہ ہوا، لائن میں لگ کے واش روم جا رہا ہے، لائن میں لگ کے وضو کر رہا ہے، یہ ساری تکلیف کیوں اٹھا رہا ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کا حکم ہے۔ اب جناب حاجیوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اور آگے چلتے ہیں جناب
جب مزدلفہ کی رات آتی ہے، اب تو وہ گدا بھی چلا گیا، اب تو وہ تکیہ بھی چلا گیا، اب تو ریتیلی زمین ہے، سارے حاجی سو رہے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، بال بھی پرا گندا ہیں، جسم سے پسینے کی بو بھی آ رہی ہے، پانی موجود ہے مگر نہا نہیں رہا، جناب صابن استعمال نہیں کر رہا، اور اس پتھریلی زمین پہ کیوں سو رہا ہے؟ اللہ اکبر! یہ بندگی کا کیسا انداز ہے! وللہ، اللہ کے لیے یہ کر رہا ہے، قدم قدم پر اپنی خواہشات کو مار رہا ہے، قدم قدم پر اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ سب کرنا اس لیے ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جناب جمرات کی جو رمی ہے اس پہ پتھر مار رہے ہو، ایک دیوار ہے، شیطان تو سامنے نہیں ہے۔ ارے اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے سامنے شیطان آیا تھا، انہوں نے کنکر مارے تھے، تم کیوں کنکر مان رہے ہو؟ تو جواب یہی دل سے آئے گا، وللہ، اللہ کا حکم ہے۔ بے شک آج شیطان نہیں ہے، مگر اس ادا کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کو یہ ادا خلیل اللہ کی ایسی پسند آئی ہے کہ ہم سب نے مل کر کنکر مارنے ہیں، پہلے دن بھی مارنے ہیں، دوسرے دن ہوٹل جانے کے بعد دل بھی نہیں ہوتا مینا آنے کا، پھر بندہ ہمت کرتا ہے کہ نہیں رمی واجب ہے، جانا ہے، پھر رمی کرنی ہے، تیسرے دن پھر رمی کرنی ہے۔ اللہ اکبر! قدم قدم پر بندہ اپنا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، مگر جواب یہ آتا ہے یہ اللہ کے لیے حج ہے، یہ انداز عشق ہے۔ سبحان اللہ! قرآن نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، اللہ کے لیے حج کرنا ہے۔ تو سبحان اللہ! یہ قدم قدم پر جو ہم عمل کرتے ہیں حج میں، یہ اسی لیے اتنا مقبول عمل ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بندے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عرفات والے دن اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے دور دور سے آئے ہیں، پرا گندا بال ہیں، میلے کچیلے ہیں، اے فرشتوں یہ صرف میری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جو عرفات گئے انہیں پتہ ہے حال کیا ہوتا ہے حاجی کا، مگر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ اب یہ اتنا مبارک سفر ہے، میں یہ بیان اس لیے بھی کر رہا ہوں، یہ تو حج کرائیں، مگر آپ اور ہم سب حج کا شوق پیدا کریں۔ ان دنوں حج کے فارم پھر شروع ہو گئے ہیں، حج کی اسکیمیں اناؤنس ہو گئی ہیں، اب تو سال پہلے سے ہی جو ہے وہ فارم جمع ہو جاتے ہیں۔ جو اتنی ساری فضیلتیں ہوتے ہوئے نا، اب میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے حج کو گرانٹڈ لے لیا ہے، ٹھیک ہے یار ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے، ابھی ذرا بچے کی شادی کر لیں، ذرا گھر بنا لیں، فلاں بزنس سیٹل ہو جائے اس کے بعد کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے۔ نہیں، حج ایک ہی بار فرض ہے، مگر جب فرض ہو گیا تو اب تاخیر کرنا گناہ ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کے پاس اللہ نے اتنی استطاعت دے دی کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں حج، فوراً کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ابھی جناب 5 سال 10 سال 20 سال گزار دیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اسی انتظار میں پھر حج کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا مال بھی ہمیشہ رہے ضروری تو نہیں ہے نا، ایسا بھی ہوا کئی لوگوں پر کہ مال آیا، استطاعت آئی اور حج نہیں کیا، اور اللہ کی قدرت تھوڑا کچھ عرصے بعد نقصان ہو گیا، سارا مال چلا گیا، اب حج فرض ہو گیا، حج فرض ہو چکا ہے، اب پیسے ہی نہیں ہے جانے کے لیے۔ اچھا صحت بھی تو ہر وقت نہیں رہتی، انسان اللہ نہ کرے معذور ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے تو اس پہ تاخیر نہیں کرنی ہے۔ میں آج بیان اس نیت سے بھی حج کے فضائل پر کر رہا ہوں کہ مجھے لائیو سنا جا رہا ہے وہ بھی، اور جو میرے بھائی اور میری بہنیں پردے میں سن رہے ہیں، اگر آپ پر حج فرض ہے، آپ کے بچوں پر حج فرض ہے، تاخیر نہ کریں۔ یہ بھی مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا ہوتا ہے کہ یار میرے ماں باپ پہلے حج کر لیں پھر میں حج کروں۔ حج ہر انڈیویجول پر الگ الگ فرض ہوتا ہے، جس طرح آپ کی نماز کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔ آپ یہ تو نہیں کہتے نا میرے والدین نماز پڑھیں پھر میں نماز پڑھوں، بھائی نماز مجھ پر فرض ہے، میں نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، ماں باپ پر حج فرض نہیں ہے، آپ کو حج کرنا ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو حج کروائے، مگر ماں باپ کا حج کروانے کی وجہ سے اپنا حج ڈیلے نہیں کر سکتا۔ اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں، میں نے ابھی تک تو آپ کو فضائل سنا ہے نا، اب حدیث سنیے۔ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں یعنی اس بندے کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، تو حج میں تاخیر نہ کریں۔ ماشاءاللہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بچوں کی شادی ہوتی ہے اور پہلے ٹور پہ ان کو حج پہ بھیج دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، زندگی میں ایک ہی بار حج ہے، پہلے نپٹا دینا، اللہ نے دیا ہے، لیکن نہیں ہے استطاعت نہیں، اس پر حج فرض نہیں ہے، غریب پر حج نہیں ہے، جو اس کی شرائط ہیں، جب آپ کی وہ پوری ہو گئی تو حج کریں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہاں بڑی جو ہے وہ بھیڑ ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ یقین کریں حج پر جائیں، آپ 80 سال کے بزرگ دیکھیں گے، معذور لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ارے جب وہ حج کر سکتے تو میں اور آپ کون سا حج میں گھبرا رہے ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہ گھبرائیں۔
بتائیں میں آج ہم جن کے پاس آئے اس ہال میں آئے ہیں، مجھے تو خیر ان کے نام بھی نہیں پتا، اللہ پاک سب حاجیوں کو برکت عطا فرمائے، مجھے دعوت دی گئی تو میں حاضر ہو گیا، جن کے پاس ہم آئے ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد ہمارا خیال کون رکھے گا؟ میزبان رکھیں گے نا، کھانا بھی تیار رکھا ہے، پانی بھی پلائیں گے، اس کے بعد ہمیں ویلکم بھی کر رہے ہیں۔ جب میں ان کا مہمان تو اب ذمہ داری ان کی ہمارا خیال رکھنے کی۔ حاجی کس کا مہمان ہوتا ہے؟ ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے حاجیوں کو، اللہ کے مہمان ہیں۔ جب آپ بنے اللہ کے مہمان گئے تو گھبراہٹ کس بات کی؟ وہ تو کائنات کا مالک ہے۔ قدم قدم پر حاجیوں پر رحمتیں برس رہی ہیں، قدم قدم پر ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو یہ نہ ڈرا کریں کہ یار رش ہوگا تو کیا ہوگا۔ ہاں یہاں یہ میں ضرور مشورہ دوں گا کہ کچھ لوگ ایک معاملہ یہ کرتے ہیں، اور بالخصوص یہ اوورسیز ہمارے جو بچے ہیں، بھائی ہیں، چلے اللہ کرے میرا کلپ ان تک بھی پہنچے، کہ وہ پیسے کماتے ہیں باہر اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں۔ میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اب اگر والدین بوڑھے ہیں تو آپ خود بھی حج پر ساتھ جائیں۔ 70 75 80 سال کے والدین کو اکیلا نہ بھیجیں، ان کے ساتھ آپ خود جائیں۔ سعادت ہے یہ تو، ان کی ویل چیئر چلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، وہاں تو ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے مکہ پاک میں حدود حرم میں۔ تو آپ یہ سعادت حاصل کیا کریں، بزرگوں کو اکیلے اس طرح مت بھیجیں تاکہ ان کی وہاں پر آپ ہیلپ کر سکیں۔ بعض اوقات ہمارے کئی بزرگ ہوتے ہیں جن کو انگلش پڑھنا نہیں آتی، جو لٹریسی نہیں ہوتی ہے، وہاں جا کے راستے بھول جاتے ہیں، تو یہ نہ کیا کریں آپ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حج کرنے میں اتنی تاخیر نہ کر لو کہ پھر صحت ہی ساتھ نہ دے۔ جوانی کے حج کی بات اور ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، طبیعت ٹھیک ہے تو حج کریں، اور میں تو مشورہ دوں گا اللہ نے دیا تو بار بار کریں، یہ تو سعادت کی بات ہے۔ اور سبحان اللہ عمرہ، اچھا اب کچھ لوگوں کا یہاں یہ کانسیپٹ ہو گیا ہے عمرہ ہر سال کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا عمرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن حج کیا نہیں کیا آپ نے، کئی عمرے کر لی حج نہیں کیا۔ تو عمرہ نفلی عبادت ہے، جو فرض ہے وہ پہلے کر لیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی بندہ فرض نماز نہ پڑھے اور نفل پڑھتا رہے، جو پہلے فرض ادا کرتے ہیں پھر اس کے بعد بے شک آپ عمرے کرتے رہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو حج کے حوالے سے ہمارا شوق بڑھائے، اور حج کرنا ہے، حج کرنے میں نیت کیا ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ جو حاجی حج کر کے آئے نا، ابھی ہم نے فضائل سنے کہ حاجی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر یہ یاد رہے حج پچھلے گناہوں کی معافی دلاتا ہے، آگے گناہ کرنے کی اجازت نہیں دے دیتا ہے کہ بندہ کہا یار چلو پچھلا اکاؤنٹ کلیئر ہو گیا اب جو کرنا ہے کرو۔ ایسا نہیں ہے، حاجی کو نیک بن کر آنا ہے، اتنی بڑی سعادت ملی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حج مقبول کی نشانی ہی یہی ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے۔ یعنی اگر میں نے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے نا کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں نا یار اللہ حج مقبول عطا فرما، واٹ از دا پیرامیٹر ٹو چیک یور حج؟ کیسے پتا چلے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ تو بڑی کمال کی بات سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھی، یہ دیکھ لو اگر حاجی جیسا گیا تھا اس سے اچھا ہو کر لوٹا ہے، نیک بن کر لوٹا ہے، اخلاق اچھے ہو گئے ہیں، جو برائیاں تھیں وہ چھوڑ دی ہیں اس نے، سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو ماشاءاللہ حج کر کے آئے، چہرے پہ داڑھی رکھ لی، حج کر کے آئے، گناہ کا کام چھوڑ دیا، زندگی بدل دی انہوں نے، نمازی نہیں تھے نمازی بن گئے۔ سبحان اللہ، حج نے خوبصورت امپیکٹ چھوڑا ان پر۔ مگر ایسا حاجی جو حج کرنے گیا جیسا گیا تھا ویسے ہی واپس آیا، وہی حرام روزی جاری ہے، وہی لڑائی جھگڑے جاری ہیں، وہی بدتمیزیاں جاری ہیں، وہی بد اخلاقیاں جاری ہیں۔ تو پھر حج سے کیا ملا آپ کو؟ حج مقبول کی نشانی ہے۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے اللہ کے ولی، ایک حاجی کو کیا کمال کی نصیحت کی، اللہ کرے یہ ہم سب کے لیے ہے۔ یقیناً جو حج کر کے آئے ہیں ہم میں سے اور بھی بہت سارے ایسے جو اس سال نہیں تو پچھلے سالوں میں حج کر کے آئے ہوں گے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، اور جو حج پر جائیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں۔ فرمایا حج کر لیا؟ کہتا جی حضور حج کر لیا۔ تو آپ نے سوال کیا کہ جب گھر سے روانہ ہوئے تھے، گھر چھوڑا تھا تو گناہ بھی پیچھے چھوڑ دیے تھے؟ جب گھر سے چلے تھے اللہ کے گھر کی طرف تو گناہ چھوڑ کے گئے تھے؟ تو کہتا حضرت ایسا تو نہیں ہوا۔ تو فرمایا پھر تو تم گھر سے روانہ ہی نہیں ہوئے۔ پھر سوال کیا کہ میقات سے جب احرام باندھا تھا، سلے ہوئے کپڑے اتارے تھے، تو تب دل سے غصہ، کینہ، حسد، تکبر یہ بھی اتار دیا تھا، یہ بیماریاں بھی، یہ برائیاں بھی اتار دی تھی؟ تو کہتا حضرت ایسا تو نہیں کر پایا۔ تو کہا پھر تو تم نے صحیح احرام ہی نہیں باندھا۔ پھر پوچھا میدان عرفات میں گئے، عبادت کی کوشش کی، یہ تو بتاؤ کہ عبادت میں کوشش پر بھی جم گئے تھے یا نہیں؟ کہتا حضور ایسا تو نہیں ہوا، عبادت وہاں تو کی، اس کے بعد کنٹینیو نہیں ہو رہی ہے۔ تو فرمایا پھر وقوف عرفات تو ٹھیک نہیں ہوا۔
پھر مزدلفہ کے بارے میں پوچھا کہ مزدلفہ گئے تھے کیا نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا تھا؟ کہا حضور ایسا تو نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ پھر تو تمہارا مزدلفہ کا قیام بھی نہیں ہوا. آپ نے مزید سوال کیا کہ کعبے کا جب طواف کیا تھا تو دل کی آنکھ سے اللہ کے لطف و کرم کی بارش دیکھی تھی؟ کہتا حضور مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا. تو فرمایا پھر تو صحیح طواف بھی نہیں ہوا. اچھا قربانی کی تھی تم نے، کیا نفس امارہ کو بھی قربان کیا تھا؟ کہتا حضرت وہ والی قربانی تو نہیں ہو سکی. تو فرمایا پھر کیسی قربانی کی تھی؟ اللہ اکبر. اب آپ نے فرمایا افسوس جیسا حج کرنا تھا تم ویسا حج تو نہیں کر کے آئے. یہ بڑا جھنجھوڑنے والا کلام ہے، یہ بڑی کمال کی گفتگو ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں اس سفر کو کہ چلو یار سبھی جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں. یہ روحانی سفر ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا سفر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی کمال کی بات لکھی. آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو، عمرے پہ جو جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں سب کے لیے میسج ہے، جب گھر والوں کو الوداع کہہ کر جاتے ہو نا تو آخری سفر کو بھی یاد کرنا کہ ایک وقت آئے گا جب تم گھر کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جاؤ. جب احرام پہنتے ہو تو اس وقت خیال کرو کہ آج احرام پہن رہا ہوں، لباس اتر گیا ہے، ایک دن آنا ہے کہ مجھے کفن پہنایا جائے گا، سارا لباس اتر جائے گا نا. جب کعبے کے سامنے جاؤ اور کعبے سے ملاقات ہو تو یاد کرو ایک دن آئے گا جب اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. جب مزدلفہ اور منی میں قیام ہو تو ان غریبوں کو یاد کرو کہ جن کے پاس گھر نہیں، جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. حج تو قدم قدم پر میسج لینے کا سفر ہے کہ بندہ جائے تو خیال کرے کہ آج 2 دن 3 دن منی میں رہا ہوں تو لگ پتا گیا ہے. کئی لوگ تو ساری زندگی جھونپڑی میں رہتے ہیں. میں ایک رات کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں سویا تو تھک گیا، مگر کئی لوگ ہیں جو ساری زندگی روڈوں پہ سوتے ہیں. اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، شکر، احساس. حج اس سفر کا نام ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو ضرور حج کیجئے، ضرور عمرہ کیجئے، ضرور مدینے جائیے. اللہ اکبر. مدینے نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. کیسی کمال کی حدیث ہے. آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے، من زار قبری، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے اس حدیث میں ایک انعام نہیں ہے، اس حدیث میں 3 انعام ہیں. بظاہر تو حدیث میں ایک انعام نظر آ رہا ہے نا کہ جس نے روزے کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی. نہیں، ذرا سنیے. پہلا انعام علماء فرماتے ہیں شفاعت اسی کی ہوگی جو ایمان پر دنیا سے جائے گا. غیر مسلم کی تو شفاعت نہیں ہوگی نا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی شفاعت تو نہیں ہوگی. مگر آقا تو گارنٹی دے رہے ہیں وجبت، واجب ہو گئی. اس کا مطلب جو مدینے جاتا ہے، روضہ رسول پر حاضری دیتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا. دوسری بات آقا نے یہ نہیں فرمایا اس پر شفاعت واجب ہو گئی، فرمایا شفاعتی، میری شفاعت واجب ہو گئی. حدیثوں کو پڑھیں، نبی انبیاء بھی شفاعت کریں گے قیامت کے دن، علماء بھی کریں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے. لیکن جو مدینے جائے گا اس کی شفاعت میرے آقا خود فرمائیں گے. نبی پاک نے فرمایا میری شفاعت واجب ہو گئی. تو مدینہ پاک تو بار بار جانا چاہیے. مگر گزارش یہ ہے میرے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری اسلامی بہنوں، یہ سفر جو ہے یہ بڑا مبارک سفر ہے. یہ شہر کوئی آرڈنری شہر نہیں ہے. یہاں ادب کے ساتھ جانا ہے، یہاں کسی مقصد کے ساتھ جانا ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، مدینے جا رہے ہیں، مکے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ یار ذرا شاپنگ بھی کر لیں گے. اچھا بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ ذرا وہاں دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، ذرا تھوڑا سا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی. نہیں، یہ سفر اس لیے نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کسی اور مقصد کے لیے جائیں، بلکہ مکے مدینے جانا ہے، اللہ رسول کی بارگاہ سے خیرات لینے جانا ہے. اور رسول پاک کے دروازے پر نبی پاک کی بارگاہ میں تو نیت یہ لے کے جانا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مدینے آیا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اور وہ میری بارگاہ میں حاضری کی نیت سے آیا، میرے روزے کی زیارت کو آیا، تو میں اس کی شفاعت کروں گا. وہ قیامت کے دن میرے پڑوسیوں میں سے، جنت میں میرے پڑوسیوں میں سے ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو مدینے جاتے وقت کوئی اور نیت نہیں کرنی. نیت یہ کرنی ہے کہ حضور کے پاس جا رہا ہوں، ان کی قبر منور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. پھر دیکھیں کیسا نوازا جاتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے جو نبی پاک کے روزے کی زیارت کے لیے مدینے جاتا ہے، فرشتے رحمت کے تحفوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں.
دیکھیں نا، میں اور آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں، کسی بڑی جگہ پر جائیں تو اس کے کارندے یا اس کے نمائندے یا سپاہی آپ کا ویلکم کرتے ہیں، مدینے جائیں تو فرشتے ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ شہر ہے۔ تو ہمیں مدینہ منورہ ہو، مکہ پاک ہو، با ادب رہنا ہے۔ وہاں جا کر لوگ شکوے کرتے ہیں، یار مزہ نہیں آ رہا، بہت گرمی ہے، انتظام ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کبھی مت کیجئے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے۔ ارے کوئی غلام آقا کے دربار میں جا کر نخرے کرتا ہے؟ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں نا بار بار حاضری ہو، کچھ لوگ بار بار نہیں جا پاتے، آپ غور کریں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی بے ادبی تو نہیں ہو گئی۔ دیکھیں نا، آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور آ کر کہے یار آپ کا گھر اچھا نہیں لگا، کھانا اچھا نہیں تھا، مزہ نہیں آ رہا آپ کے گھر میں، ہیں آپ دوبارہ بلائیں گے اس مہمان کو کہ یار بڑا بدتمیز ہے، ایک تو گھر پہ بلایا اور میرے ہی گھر کی برائیاں کر رہا ہے؟ اور کوئی مہمان آئے اور آ کر آپ کا شکریہ ادا کرے، بڑی مہربانی، آپ کے گھر میں بہت مزہ آیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیا شاندار آپ نے دعوت کی، آپ کہتے ہیں جاتے جاتے تحفہ بھی دے کر جائے، آپ کہیں کتنا اچھا مہمان تھا، آپ اس کے اپنے گھر میں بار بار بلاتے ہیں۔ اب جو لوگ مکے مدینے جا کر شکایتیں کرتے ہیں، بہت رش تھا، انتظام تو بالکل ٹھیک نہیں تھا، کھانے میں بالکل مزہ نہیں آیا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں جائے اور اس کو یہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں بخشا جاؤں گا یا مارا جاؤں گا، تو پھر اس مجرم کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا وہ نخرے کرتا ہے؟ مجرم کے نخرے نہیں ہوتے، مجرم کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے معاف کر دیا جاؤ، بخش دیا جاؤ۔ ارے اللہ نے کعبے کے سامنے بلایا، آپ کو حج پہ بلایا، کروڑوں مسلمان رو رہے ہیں، آپ کو مدینہ دکھایا۔ سچی بات تو یہ ہوتی کہ بس سر جھکا رہتا، آنسو بہتے رہتے، اور ایک ہی بات زبان پر ہوتی کہ میں کب آنے کے قابل تھا، اے اللہ تیری رحمت، تو نے بلا لیا۔ مجھے یہ بات کرتے کرتے ایک واقعہ یاد آ گیا، بات تو بہت پرانی ہے، شاید 25 سال پرانی ہوگی۔ مسجد نبوی شریف میں باہر نکل رہا تھا، میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی بھی تھے، ایک بزرگ بڑی عمر کے، پنجابی جو اسٹائل ہوتا ہے، انہوں نے اوپر پگڑی سی باندھی ہوئی تھی، تیبند پہنی ہوئی تھی، اور مسجد نبوی شریف کے کونے میں زاروں کتار رو رہے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ یار اتنا رو رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے نا؟ ایسے لوگوں کے میں آپ کو مشورہ بھی دیتا ہوں، جب آپ ایسی کیفیت میں کسی کو دیکھیں نا، اس کے قریب بیٹھ جائے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کو کیسے نوازا جا رہا ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہاں الگ الگ، مکہ مدینہ رازوں کی سرزمین ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کون کون آ رہا ہے اور کس کیفیت میں آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اشارہ دے دیتا ہوں، آپ نے یہ حدیثیں تو سنی ہوں گی نا، دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں، دنیا میں کئی اولیاء کرام ہوتے ہیں، بتاؤ نا وہ اولیاء مکے نہیں آتے ہوں گے، وہ ابدال مدینے نہیں آتے ہوں گے، وہ آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ مکے مدینے میں طرح طرح کے لوگ آ رہے ہیں، اور وہ سبحان اللہ کس کس مرتبے کے ہیں۔ میں نے دیکھا یار یہ بابا بہت رو رہے ہیں، میں جا کے ان بابا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پتہ ہے وہ بابا کیا کہتے تھے؟ اتنا رلایا اس بابا نے، میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے پورا منظر یاد آ رہا ہے، ہم ان کے پاس بیٹھ کر ہم بھی روتے ہی رہے۔ وہ ایک ہی جملہ کنٹینیو 100 بار کہا ہوگا انہوں نے، ایک ہی جملہ، یا اللہ تہاڈی مہربانی، تسی مینوں بلا لیتا، مجھ جیسے گناہگار نو بلا لیتا، میں قابل نہیں، تسی مینوں بلا لیتا۔ بس یہ بولی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں، اتنا روئے ہیں وہ بابا، اور رو ہی رہے تھے۔ کیا عاجزی تھی یار، یہی ریکوائرڈ ہے کہ ادھر جا کر میرے دل کی صدا یہ ہو کہ میں قابل نہیں، مولا تو نے بلا لیا ہے۔ گناہگار کو کون گھر پہ بلاتا ہے؟ نافرمان کو کون گھر پہ بلاتا ہے؟ بتاؤ نا، آپ کی کوئی ایک بات نہ مارے، 2 بار نہ مانے، 4 بار نہ مانے، آپ نوکری سے نکال دیتے ہو، آپ گھر سے بچوں کو نکال دو گے اگر بچے بار بار آپ کی بات نہ مانے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ہم نے اب تک اللہ کی کتنی باتیں نہیں مانی ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنے فرمان پر عمل نہیں کیا؟ ارے اتنے گناہ، اتنی نافرمانیاں ہوتے ہوئے مجھ جیسے خطا کار کو مہمان بنایا گیا۔ پھر اس مہمان کا انداز کیا ہونا چاہیے تھا؟ پھر اس مہمان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ اور ایک اور مجھے دکھ ہے بڑا، میں اپنے دکھی دل سے بات کر رہا ہوں، میری بھائی بھی، میری بہنیں بھی موجود ہیں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو مکے مدینے جا رہے ہیں۔ ایک بھائی نے تو مجھے بتایا وہ کل صبح جا رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، ضرور جائیں، مگر کس لیے جا رہے ہو یہ چیک کریں نا۔ ایک سوال کرتا ہوں، آپ آخری بار جب مکے مدینے گئے تھے، آپ چیک کریں مکے میں پورے 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے آپ کے مسجد الحرام میں گزرے تھے؟ مدینے شریف میں 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے روزانہ آپ نے مسجد نبوی میں گزارے؟ جب آپ چیک کریں گے نا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے مشکل سے،
باقی کہاں گزرا وقت؟ باقی ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، شاپنگ سینٹر میں، کھانے پینے میں، دوستوں میں، اس لیے گئے تھے۔ ساری زندگی روتے ہیں کہ اللہ مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، اور وہاں جا کر بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ نہ کریں ایسا، یہ نصیب والوں کو موقع ملتا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے وہاں کا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، مکہ پاک میں، حدود حرم میں، جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، وہاں ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ ایسا نہ ہو گئے تو نیکیاں کمانے اور گناہوں کا انبار لے کر آئے، موبائل تو ساتھ ہی ہے نا۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا نا، گئے تو تھے، گناہ چھوڑ گئے تھے پیچھے، وہ بھی ساتھ لے کر گئے، لڑنے کی عادت بھی ساتھ ہے، بد زبانی کی عادت بھی ساتھ ہے، غیبت کی عادت بھی ساتھ ہے، معاذ اللہ بد نگاہی کی عادت اگر ساتھ ہے تو وہاں بھی چل رہا ہے یہ سب کچھ، تو پھر تو اور خراب ہو گیا معاملہ۔ لوگ مغفرت لینے آئے ہیں اور ہم گناہوں کا میٹر چلا رہے ہیں وہاں پر۔ پلیز دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں۔ ادھر جائیں تو موبائل بند، ادھر جائیں تو دوستوں سے الگ ہو جائیں، بس ہمارا وقت اللہ کے گھر پہ گزرے، مسجد نبوی میں گزرے، دعائیں، التجائیں، توبہ، تلاوت، اپنا وقت وہاں گزارے، پھر پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں۔ لیکن لوگ وہاں بھی ایسے جاتے ہیں جیسے پکنک پہ جا رہے ہیں۔ پلیز اب جائیں تو ٹارگٹ بنا کر جائیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کہیں گے یار کیا کریں، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ جب بھی جائیں آئندہ ایک ٹارگٹ لے کے جائیں کہ میں نے مکے میں پورا قرآن پاک ختم کرنا ہے، مدینہ منورہ میں ایک پورا قرآن ختم کرنا ہے۔ جب آپ اپنے پاس ٹارگٹ لے کے جائیں گے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا کہ یار اب میں نے جب پورا قرآن ختم کرنا ہے، 15 دن کا سفر ہے، تو پھر تو مجھے روز کے کئی پارے پڑھنے ہیں، تو آپ بیٹھیں گے مسجد نبی شریف میں، بیٹھیں گے مسجد الحرام میں۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ طواف خانہ کعبہ اور عمرہ، دنیا میں آپ کہیں بھی بہت ساری عبادتیں کر سکتے ہیں، مگر طواف دنیا میں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے، عمرہ دنیا میں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے۔ مکے میں جائیں، اللہ نے پیروں میں ہمت دی ہے، خوب طواف کریں، یہ ایک ایک قدم آپ کو جنت کے قریب لے جائے گا، یہ رحمت کے دریا میں چلنا ہے، تو جائیں طواف کریں نا، مارکیٹوں میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ موقع ملے ایک اور طواف کر لیں، پھر طواف کر لیں، عمرہ کر لیں۔ تو یہ عبادت مکے میں زیادہ کریں اور مدینے میں درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں۔ آپ اپنی ٹارگٹ لے کر جائیں کہ یار میں نے اتنے 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھنا ہے، میں نے روزانہ اتنے نوافل پڑھنے ہیں۔ کسی کی قضائے عمری باقی ہے تو پلان کر کے جائے کہ میں نے انشاءاللہ اتنے مہینوں کی قضائے عمری مکے مدینے میں ادا کر لینی ہے۔ اپنے ذمے اتنے کام لے جائیں عبادت کے کہ آپ کے پاس باقی چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہ بچے۔ ایک اور مشورہ دیتا ہوں، ہو سکے تو مکے اور مدینے میں نفلی روزے رکھیں۔ مکے میں ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر، مدینے میں ایک روزہ 50,000 روزوں کے برابر۔ پاکستان میں 1,00,000 روزے رکھیں گے جب جا کے برابر ہوں گے۔ اب آپ کہیں یار اتنی گرمی ہے، بھائی وہاں اور کام کیا ہے میرے پاس، گیا ہی عبادت کے لیے ہوں نا، تھوڑا آرام بڑھا دیں گے لیکن روزہ پورا کر لیں، سبحان اللہ، روز روزے کا ثواب کمائیں گے۔ رات عبادت پہ گزاریں، دن تھوڑا سا آرام کر لیں، روزہ رکھ لیں، لیکن اپنا ذہن بنا کر جائیں کہ میں نے حرمین طیبین میں دنیا کو چھوڑ کر اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، میں نے وہاں سے خیرات اور برکتیں لے کر آنی ہیں۔ ایک بار ایسا سفر کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے ذوق میں، آپ کی رحمتوں برکتوں میں، آپ کے انداز میں کتنی تبدیلی آئے گی۔ بہرحال میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں جو حج کر کے آئے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو اسی سال، اب جو فارم بھرے جا رہے ہیں، اللہ اس سال ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں مولا کریم بار بار بلکہ سال میں کئی بار روضہ رسول کی حاضری ہم سب کا مقدر فرمائے، اور جو مقبولین کا حج ہوتا تھا، جو مقبولین کی نبی پاک کے روضے پر حاضری ہوتی تھی، اللہ ان مقبولین کے صدقے ہمیں بھی مقبول حاضریاں نصیب فرمائے، مکے مدینے کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، با ادبوں کے ساتھ رہنا اور با ادب، با ذوق اور عافیت والی حاضریاں ہمارا مقدر فرمائے۔ اور سچی بات تو یہ ہے وہاں کا جینا بھی کمال کا ہے، وہاں کا مرنا بھی کمال کا ہے۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آئے ہائے، مدینے کی زندگی بھی کمال کی ہے، مدینے کی موت بھی کمال کی ہے، سبحان اللہ۔ میں پرسوں ایک جگہ ایصال ثواب کے اجتماع میں گیا، وہ ایصال ثواب اجتماع تھا کہ جن صاحب کی مدینے میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں تدفین ہوئی، اور وہاں ایک بڑی کمال کی بات سیکھنے کو ملی۔ یہ حدیث تو پڑھی تھی کہ جو مدینے میں مرے گا آقا فرماتے میں اس کی شفاعت کروں گا، اور خدا کی قسم جنہوں نے بھی جنت البقیع دیکھا ہے، ہم کراچی کے قبرستان میں جائیں ڈر لگتا ہے، جنت البقیع کو دیکھیں تو مرنے کو جی چاہتا ہے۔
ایسا کون سا قبرستان ہوگا جو حضور کے قدموں میں بالکل گنبد خضرا کے سامنے موجود ہے؟ تو وہاں ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑے نیک بزرگ تھے، ولی تھے، وہ مدینہ شریف میں انہوں نے اپنا گھر لیا بڑی عمر میں جا کر، کہ نبی پاک نے فرمایا ہے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو میں مدینے میں مروں گا، تو میں نے گھر لیا اور زندگی کا آخری وقت وہاں گزارا، اور کافی ٹائم انتظار کرنا پڑا، اور پھر ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع مل گئی۔ مگر میں جس کے ایصال ثواب میں گیا تھا وہ حاضری کے لیے گئے تھے، حج یا عمرے کے لیے گئے، اور مدینہ پاک میں ان کا وصال ہو گیا، جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ تو ان بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا جو انتظار کرتے ہیں مدینے میں، گھر لیتے ہیں اور پھر مدینے میں مرتے ہیں، وہ وی آئی پی ہیں، مگر جو حاضری کے لیے جاتے ہیں اور آقا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں وہ وی وی آئی پی ہیں۔ ان کو انتظار نہیں کرنا پڑا، وہ گئے تھے حاضری کے لیے اور نبی پاک نے اپنے قدموں میں سلا لیا۔ اللہ ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے۔ دیکھیں مرنا تو ہے لیکن اللہ ایسی موت دے، اللہ ہمیں کٹنے والی، ڈوبنے والی، پھٹنے والی موت سے بچائے، اللہ سجدے والی، کلمے والی، میرے آقا کی دید والی اور مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ اس شعر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ بڑی پیاری تمنا ہے کہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی، آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ اللہ ایسی پیاری موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ایسی باتیں سکھائی جاتی ہیں، آپ بھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا کریں۔ فیضان مدینہ اتنا دور نہیں ہے یہاں سے، موقع نکال کر ہر جمعرات بھی اجتماع ہوتا ہے، ہر سیٹرڈے نائٹ وہاں پر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، کبھی کبھی وقت نکال کر آیا کریں، ورنہ مدنی چینل پر اس طرح کے بیانات سنیں گے تو مزید شوق حرمین دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک کا سچا عشق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج حاجیوں کی حج کے سفر سے واپسی پر یہ محفل ہوئی ہے، جتنے مسلمان حج کر کے آئے مولا سب کا حج قبول فرما۔ اے اللہ سارے حاجیوں کی مغفرت فرما اور ان حاجیوں کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ آئندہ سال ہمیں بھی یہ مبارک سفر نصیب فرما۔ اے اللہ جب بھی جائیں ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور مقبول حاضریاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مولا اب تک حرمین طیبین کی اگر ہم سے کوئی بے ادبی ہو گئی اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے پروردگار ہم ناقص ہیں، اے اللہ ہم ناقصوں کی غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے پروردگار اے ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام میں جو مسلمان پریشان ہیں اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام۔